بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محرم سے زنا کرنا اور بھی کبیرہ ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں۔ اس لیے ایسے شخص کو صدق کے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو، توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کسی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مسلم ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کی سزا اور عذاب۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کو کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگیں گے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہا دیں گے، اور خراب ہیں تو سمجھ لیجئے۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے، اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے، یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہذا خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے ایسا جنسی قصہ اپنے دوست، سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک عمل سے اللہ پاک کسی کی زندگی بدل دیں۔ آمین یا رب العالمین۔